نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا مگر وہ جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا؟ فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں جائے گا، جس نے میری اطاعت نہیں کی اس نے انکار کیا۔ اب انکار کرنے سے یہاں دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کہ جس نے میرا انکار کیا، یعنی جس نے اطاعت نہیں کی اس نے گویا میرا انکار کر دیا، اور جس نے میرا انکار کر دیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک مطلب یہ، اور ایک مطلب یہ ہے کہ انکار کرنے سے یہ مراد ہے کہ میں جنت میں نہیں جاتا، میں تو انکار کرتا ہوں جنت میں جانے سے، کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا مگر وہ جس نے انکار کیا، یعنی جنت میں جانے سے انکار کیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تو یہ اس کا ظاہر مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت میں جانے سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، جب جنت کی نعمتیں سامنے ہوں گی تو جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری اطاعت نہیں کی اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ دنیا میں اس کا رویہ ہی ایسا ہے، اس کا انداز ہی ایسا ہے کہ وہ جنت میں جانا نہیں چاہتا، کیونکہ جنت میں جانے کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع۔ وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا، وہ جنت سے محروم رہے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہی چلے گا قیامت تک جنت میں جانے کے لیے، کسی پہلے نبی بڑے سے بڑے اول العزم پیغمبر کا طریقہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں تشریف لائیں گے، نازل ہوں گے، لیکن کس کے طریقے پہ چلیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ خود بھی چلیں گے، دوسروں کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ چلائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا تھا، تو ان عیسائیوں سے کہیں کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نکاح کرتے ہیں، آپ کس کے طریقے پہ نکاح کرتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نکاح کیا ہی نہیں، پھنس گئے۔ ہمارے نبی کا طریقہ چلے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو نکاح کریں گے کس کے طریقے پہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نکاح کریں گے۔ قوم شعیب میں نکاح کریں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسرال میں۔ یہ غالباً یمن میں یا اس طرف قوم شعیب کی اولاد ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی اولاد اس طرف ہے، شام میں، یمن میں، اردن ہے، اس طرف آباد ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سسرال ادھر آباد ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام میں آئیں گے تو قوم شعیب میں نکاح کریں گے۔ نماز کس کے طریقے پر پڑھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے، اور سنتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس فتنے کے دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مٹتے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں، آج سے 30 سال پہلے چلے جائیں، 30 سال بھی زیادہ ہیں، 10 سال پہلے، 15 سال پہلے لوگ ننگے سر نماز پڑھنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور لوگوں نے مسجدوں میں ٹوپیاں رکھی ہوئی تھی۔ اچھا، مسجدوں میں ٹوپیاں کیوں رکھی ہوئی تھی؟ معاشرے کے اندر سر پہ ٹوپی رکھنا یا عمامہ پہن کر معاشرے کے اندر پھرنے کو معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن ابھی بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹوپی پہن کے یا پگڑی پہن کے بازار میں جائیں گے، لوگ کہیں گے ملا کوئی گالی ہے خدا نخواستہ۔ ہم اپنا ایٹیچیوڈ دیکھ لیں سنت کے حوالے سے۔ آج سے بہت پہلے جب ہم چھوٹے تھے، ابھی میری 60 سال سے اوپر عمر ہو گئی ہے، ہم جب چھوٹے تھے اس وقت بھی ہم دیکھتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ ننگے سر پھرتے ہیں اور جیب میں ٹوپی رکھی ہوئی ہے، لوگوں کے سامنے ٹوپی رکھ کے جانے سے شرماتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ سنت پہ عمل کرنے سے شرماتے تھے، آج بھی شرماتے ہیں۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں اور اپنے ایٹیچیوڈ کو دیکھ لیں۔ اور داڑھی رکھنا تو پھر بہت بڑا مار کے ہی سر کر دیا کسی نے، کوئی داڑھی رکھ لی تو بڑا جہاد کر لیا اس نے، کسی نے داڑھی رکھ لی تو۔ اور گھر کے اندر سے مخالفت ہوتی تھی
کہ تو نے داڑھی رکھی نا تو تیری شادی نہیں ہوگی، تیرا نکاح نہیں ہوگا، تو سو رہا ہوگا، ہم تیری داڑھی موڑ دیں گے۔ سنت کے ساتھ یہ رویہ آج بھی ہے گھروں کے اندر۔ نام کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، کس کا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کی سنتیں ہم اپنی زندگی میں ہمیں پسند نہیں ہیں۔ تو ٹوپی رکھتے تھے مسجدوں میں، ٹوپی چٹائی کی ٹوپیاں ہوتی تھیں، علماء فرماتے تھے بھئی یہ پہن کر مکروہ ہے نماز۔ کیوں بھئی؟ کہ جی وہ فرماتے تھے، دلیل یہ دیتے تھے، کیا یہ ٹوپی پہن کر آپ کسی بڑے کے دربار میں جا سکتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں، اس وقت بھی کہتا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ دلیل، بھائی علماء کرام فرما رہے ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا۔ میں یہ جو دلیل بیان کرتے تھے نا، میں یہ کہتا تھا یہ ٹوپی تو چٹائی کی ٹوپی کی بات کر رہے ہیں نا، مجھے بتائے کپڑے کی ٹوپی پہن کے کوئی کسی کے افسر کے دربار میں جا سکتا ہے، آفس میں جا سکتا ہے؟ وہ کپڑے کی ٹوپی پہن کے بھی نہیں جا سکتا، تو پھر وہ بھی نہ پہنا کرو اگر یہ دلیل ہے تو۔ دلیل یہ نہیں ہے۔ مکروہ ہونے کی جو دلیل ہے وہ ناپسندیدگی ہے کہ وہ ٹوپی عام حالات میں بھی انسان پسند نہیں کرتا، لیکن اگر وہ ٹوپی خوبصورت ہو، لوگوں نے پھر یہ بڑے علاقے ہیں نا، ڈیفینس ہو گیا، گلبرگ ہو گیا، ماڈل ٹاؤن ہو گیا، یہاں پہ لوگ چٹائیوں کی ٹوپیاں نہیں رکھتے تھے، پھر کپڑے کی ٹوپی رکھتے تھے صاف ستھری، پھر وہ دھونے کا بھی انتظام کرتے تھے۔ اب بتائیے کہ یہ پہن کے مکروہ ہے کہ نہیں؟ صاف ستھری ٹوپی پہن کے چاہے وہ مسجد میں رکھی ہو، وہ تو پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب نماز کا وقت ہو، نماز کے لیے جاؤ تو زینت لے لو۔ زینت کیا چیز ہے؟ ٹوپی پگڑی لباس کا حصہ ہے، یاد رکھیں، عمدہ لباس پہننا یہ سنت ہے، اسی کا حکم ہے، اللہ نے دیا۔ اس لیے بعض مشائخ نماز کے لیے اب الگ جوڑا رکھتے تھے، نماز کے لیے اس کو پہن لیتے، اور عربوں کے ہاں تو روزانہ کپڑے تبدیل کرتے ہیں، ذرا سی سمے لا گئی بس چھوڑ دو، کپڑے بدل لو، تبدیل کر لو، دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ۔ 5 وقت مسجد میں آنا ہے، تھوڑی دیر کے بعد تو نماز کا وقت ہو جائے گا، اس لیے اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھو۔ نماز انسان کی تربیت کرتی ہے، پاک صاف رہنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ محنت مزدوری کر رہے ہیں، پسینے ہو گئے ہیں، اور حبس کا موسم ہے، اور پسینوں کی سمیل، مسجد میں آتے ہیں دوسروں کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں، کتنی دیر لگتی ہے؟ انسان اپنے پاس ٹیشو نہیں رکھ سکتا تو کیا ہے، ہاتھوں کو گیلا کر کے بغلوں میں پھیرے، بغل صاف ہو جائیں گی، جیب میں خوشبو رکھ لے اور ہاتھوں پہ ملے اور بغلوں میں لگا لے، خوشبو جائے گی۔ زیادہ خوشبو آتی بغلوں سے ہے، پسینہ جب آتا ہے نا تو زیادہ بدبو آتی بغلوں سے ہے، کیا مشکل ہے؟ لیکن عمل نہیں کرنا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وضو کرتے ہوئے کیا ہے، ہاتھوں کو گیلا کریں، اور گرمیوں کا موسم ہے، گیلے کپڑے ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، ہاتھوں کو گیلا کر کے بغلوں میں پھیریں، 2-3 دفعہ پھیر دیں، سمیل ختم ہو جاتی ہے، اور خوشبو لگا لیں، اپنے آپ کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں اور نمازیوں کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں۔ سنت پہ عمل کرنا، یہاں سے بات اصل میں چلی تھی، بار دوسری طرف چلی گئی، یہ بات بھی ضروری تھی۔ مجھے مولانا جواد صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ان کو کہیں انتظامیہ کو کہ وہ خوشبو کے وہ ہوتے ہیں نا سپرے، آٹومیٹک سپرے، وہ تھے ہمارے پاس پہلے، وہ پرانے ہو گئے، نئے لیں گے اب انشاءاللہ۔ مسجد کو بھی خوشبو کی دھونی دینے کی ترغیب ہے، دھونی بھی دینی چاہیے خوشبو کی، جراثیم بھی مرتے ہیں اور خوشبو بھی مسجد میں پھیلتی ہے، اور ایسا انتظام بھی کرنا چاہیے کہ جس سے مسجد خوشبودار ہو جائے، ایسے بخور دان رکھے جائیں مسجد میں جس میں خوشبو پھیلتی ہو، اور نمازی اپنے آپ کو بھی خوشبودار بنا کے مسجد میں آئیں۔ دل پر اثر ہوتا ہے خوشبو کا، دل متوجہ بھی ہوگا جب خوشبو لگی ہوئی ہوگی۔ تو مسجد کے بھی آداب ہیں، یہ نماز کے بھی آداب ہیں، سنت پر بھی عمل ہے۔ یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے نا، اس میں اکثر ہم آیت کا پہلا ٹکڑا پڑھتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اتنا پڑھتے ہیں، اگلا حصہ ہم پڑھتے نہیں۔ سورہ غالباً سورہ آراف میں ہے، یہ سورہ آراف میں ہے، یا مجھے غلطی نہ لگ رہی ہو، یا سورہ احزاب میں ہے۔ اس کا اگلا ٹکڑا، اگلا حصہ ہم اکثر نہیں پڑھتے، قرآن پاک میں تو تلاوت میں تو پڑھتے ہیں، لیکن تحقیق بے شک تمہاری زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہماری زندگیوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ کن کے لیے؟ آگے، لمن کان یرجو اللہ، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ کی امید کا کیا مطلب ہے؟ ملاقات کی امید رکھتے ہیں،
لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر والیوم الآخرہ، اور آخرت کی امید رکھتے ہیں، وذکر اللہ کثیرا، اور جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ 3 باتیں فرمائیں۔ ان لوگوں کے لیے، یعنی آخرت، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت میں ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے لیے نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، ان کو ہدایت ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نمونہ لے کر اپنی زندگی میں داخل کریں، تب کامیاب ہوں گے۔ اللہ کا ذکر کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، پھر ذکر قبول ہوگا۔ اور دوسری جو میں نے آیت پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو فرما دیجئے کہ تم اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو، یعنی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور تیسری میں نے آیت پڑھی کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اصل کامیاب وہی کامیاب ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ خود بھی عمل کرنا، اور جو شخص فتنے کے دور میں ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سنت کو زندہ کرنا، ایک سنت مٹ رہی ہے اور اس پر خود بھی عمل کرنا اور دوسروں کو بھی عمل کروانا، جب معاشرے کے اندر وہ پہلے کی سنت تب زندہ ہوگی نا۔ اب علماء کیا فرماتے ہیں، یہ ناچیز تو یہ سمجھتا ہے کہ سنت زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اس کو زندہ کرو، محنت کرو سنت کی، خود بھی عمل کرو اور دوسروں پر محنت کر کے سنت کو پھیلاؤ معاشرے کے اندر، اس کو زندہ کرنا کہتے ہیں۔ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے خطوط لکھے اور بیانات کیے اور خوب سمجھایا، اتنی سنت کی اہمیت بیان کی کہ سنتیں زندہ ہو گئیں۔